اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں شاہدہ بیگم مڈل اسکول جچلڈارہ چک محلہ سے آج میں تیسری جماعت کی کلاس لوں گی اردو کی، تو بچوں اپنی کتابیں نکال لیں۔ کل جو ہم نے چیپٹر پڑھا تھا ننھا خرگوش، وہ ہم نے آدھا پڑھا تھا۔ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا کہ جب وہ اس کا باپ جاتا ہے کھانے کے لیے کچھ لانے، تو وہ اس کو بولتا ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو پھر وہاں کے جنگلی جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ننھا خرگوش اکیلا ہے، وہ اس کے پلان بناتے ہیں اس کو مارنے کا۔ اب آج پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بھیڑیا ننھے خرگوش کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ اندر سے ننھے خرگوش نے پوچھا، میں چوکیدار ہوں، تمہارے باپ نے مجھے بھیجا ہے، کیا تمہیں لے آؤں؟ تم باہر آؤ تاکہ میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس پہنچا دوں۔ ننھے خرگوش کو باپ کی نصیحت یاد آئی، اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ بھیڑیا غصے میں گررایا، اس نے تیز دانتوں سے دروازہ کاٹنا شروع کیا۔ اچانک ایک رسی کا پھندا بھیڑیے کے گلے میں پڑ گیا، بھیڑیا پھندے میں پھنس گیا۔ کیا بولتے ہیں یہاں تک؟ اس میں بولتے ہیں کہ بھیڑیے کے سامنے پہلے بھیڑیا جاتا ہے ننھے خرگوش کے پاس، وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بولتا ہے کہ مجھے آپ کے باپ نے بھیجا ہے، میں چوکیدار ہوں، اس نے بولا ہے اس کو میرے پاس لاؤ۔ پر خرگوش کو اپنے باپ کی نصیحت یاد آ جاتی ہے، وہ دروازہ کھولنے سے منع کرتا ہے، تو بھیڑیے کو غصہ آتا ہے، وہ گھراتا ہے اور دانت سے کاٹنے لگتا ہے۔ اسی دوران ایک رسی گرتی ہے اور جس سے بھیڑیا پھنس جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک لومڑی آئی، اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا، میں تمہاری موسی ہوں بیٹا، تمہارے لیے کھیر لائی ہوں، دروازہ کھولو، کھیر لے لو۔ ننھے خرگوش نے کہا، موسی میرا باپ آئے گا تو کھیر لانا، ابھی میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ لومڑی کی غصہ آیا، اس نے اپنے نوکیلے دانتوں سے دروازہ کاٹنا شروع کیا۔ ننھا خرگوش پریشان ہو گیا۔ اسی وقت رسی کا ایک پھندا لومڑی کی گردن میں آن پڑا، لومڑی پھندے میں پھنس گئی۔ اب ایک لومڑی آتی، پہلے کون آیا تھا؟ بھیڑیا، اب لومڑی آتی ہے، وہ بھی یہی بولتی ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، میں موسی ہوں، میں نے کھیر لائی ہے۔ تو ننھا خرگوش اس کو بولتا ہے، جب میرا باپ آئے گا اب تبھی کھیر لانا، اس میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ تو اس کو غصہ آتا ہے، وہ دانتوں سے کاٹنے لگتی ہے، تو اس کو بھی ایک رسی گرتی ہے اور وہ پھندے میں پھنس جاتی ہے۔ اب سانپ نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، ننھے خرگوش سیلاب آ گیا ہے، پانی کا ریلا تمہارے گھر کی طرف آ رہا ہے، سارے جانور بھاگ رہے ہیں، تم بھی اپنی جان بچاؤ، جلدی سے دروازہ کھولو اور میرے ساتھ بھاگ چلو۔ ننھے خرگوش نے جواب دیا، زلزلہ آئے یا سیلاب، میں اپنے باپ کے آنے تک دروازہ نہیں کھولوں گا۔ سانپ کو سخت غصہ آیا، دروازے کے نیچے اس نے ایک بل نظر آیا، وہ بل میں گھسنے لگا، اوپر سے رسی کا پھندا آ گرا، پر سانپ پہلے ہی اندر جا چکا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ اب سانپ آتا ہے، وہ بھی ننھے خرگوش کو بولتا ہے کہ باہر سے سیلاب آیا، تم بھی اپنی جان بچاؤ۔ پھر سے وہ ننھا خرگوش بولتا ہے، نہیں میں نہیں کھولوں گا، چاہے زلزلہ کیوں نہ آئے، میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ سانپ کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن وہ دروازے کے نیچے ایک بل ہوتا ہے، اس میں چلا جاتا ہے، اوپر سے رسی گرتی ہے، لیکن وہ اس سے پہلے بل میں چلا گیا ہوتا ہے۔ ننھا خرگوش کونے میں بیٹھا تھا، ایک کالا سانپ فن اٹھا کر سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے دیکھا تو ننھا خرگوش ڈر گیا، سانپ اسے ڈسنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک بندریا درمیان میں آ گئی، اس نے سانپ کو گردن سے پکڑا اور زمین پر پٹک کر مار ڈالا۔ اس طرح سے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرنے والا ننھا خرگوش ہر مصیبت اور حملے سے محفوظ بچ گیا۔ کیا بولتے ہیں؟ مطلب جب اس نے بل دیکھا تھا، وہ گھس گیا تھا اندر کالا سانپ، اب وہ اس کو ڈسنے والا تھا۔ ڈسنا مطلب جیسے سانپ کسی زہریلے جانور، خاص کر سانپ کا کاٹنا، اس کو بولتے ہیں ڈسنا، وہ ڈسنے ہی والا تھا، تو ننھا خرگوش ڈر گیا۔ اتنے میں کیا آئی؟ ایک
وہ بندریا آئی، وہ در ان دونوں کے بیچ میں کھڑی ہوگی، اس نے سانپ کو پٹکا اور مار ڈالا۔ اس طرح اس نے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کر کے وہ ہر مصیبت سے محفوظ نکلا۔ کیا بچوں ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھ کو ملا؟ کہ اگر ہمارے ماں باپ ہمیں جو بھی کہیں ہمیں وہ ماننا چاہیے۔ دیکھو اگر خرگوش اس کی بات نہیں مانتا تو وہ کسی نہ کسی کا تو شکار ہو گیا ہوتا۔ اس لیے بچوں ہمیں چاہیے اپنے ماں باپ کا حکم ماننا، جو وہ بولتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس چیپٹر میں سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہم اب اگلی کلاس میں ملتے ہیں اس کے کویشچن آنسر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بچوں اپنا دھیان رکھو۔ اللہ حافظ بچوں۔